دو حضرات آپ کے پاس اس وقت آئے جب سے میں بیٹھا، ایک ساتھ دستخط کیا، ایک اور صاحب آئے اور دونوں بغیر کمر آپ کی طرف کیے ہوئے واپس چلے گئے. تو اس کے متعلق بھی آپ کے رائے معلوم کرنا چاہوں گا. میں نے بات یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا اتفاق سے ان تینوں نوجوانوں کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تھوڑی سی مجھے روشنی ڈالنی پڑے گی تفصیل سے. دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے اور ذہن میں دونوں طرح کے خیالات آ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، میں نے کیوں نہیں منع کیا. اس کا اینگل تو میں نے بتا دیا کہ اتفاق سے میں نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ کے کہنے سے میں نے سنا. مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کئی فروع ہیں، یعنی برانچز ہیں. اب میں اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی ذات کو اس سے الگ کر لوں گا، کیونکہ میں اس کا ایک اصولی اور علمی جواب دینا چاہتا ہوں. اس کا میری ذات سے یا ان لوگوں کے عمل سے تعلق نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے بزا میں خیش میری خاطر ایسا کیا. میں ذاتی طور پہ تو اس لائق نہیں ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں. وہ ان کی محبت اور ان کی سوچ ہے، اور ان کی محبت اور پیار پر اللہ ان کو اجر عطا فرمانے والا ہے. میں اس اہل نہیں ہوں کہ میرا ایسا کو ادب کیا جائے. میں گناہگار آدمی اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہوں. سو میں اس اسپیسیفک ایونٹ سے کٹ کر آپ کو ایک اصولی بات سے سمجھاتا ہوں، اور وہ مسئلے کی نوعیت اس کو بدل کے تھوڑی یوں کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں سمجھیں کہ میں نہیں بیٹھا ہوا. آپ یوں مسئلہ کر لیتے ہیں کہ کوئی بزرگ شخصیت، اس بزرگ شخصیت میں والدین بھی آ سکتے ہیں، آپ کے مشائخ بھی آ سکتے ہیں، اولیاء صلحاء بھی آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی آئے جائے تو کیا کوئی ایسا معاملہ کرے کہ پشت کیے بغیر اگر جائے تو کیا اس میں کوئی گناہ یا کوئی بدعت یا کوئی امر مانے ہے یا جائز ہے؟ سوال کی شکل ہم اس کو علمی شکل اور اصولی شکل دے دیتے ہیں، اسپیسیفک ریفرنس سے ہٹاتے ہیں. مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ عضو شرع اس میں کوئی امر مانے نہیں. عضو شرع قرآن اور حدیث میں کوئی نص اس کی حرمت اور ممانعت پر موجود نہیں. یہ ایک امر مباح ہے. ادب کا ایک اینگل ہے، اور ادب کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو داخل عبادت نہیں. عبادت اس انتہا درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں جس میں تذلل آ جائے. انتہا درجے کی تعظیم ہوتی ہے جو تذلل کے درجے میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کے وہ عبادت میں بدل جاتی ہے. یہ عمل کہ کسی بزرگ یا کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ آدمی پشت کیے بغیر پیچھے ہٹ گیا، یا ادباً احتراماً کسی کے ہاتھ چوم لیے، یا قرآن مجید کا غلاف چوم لیا، یا اور کوئی برگزیدہ مدینہ طیبہ سے کوئی چیز آئی، عذرۂ محبت اس کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیا. کوئی بزرگ آتا ہے یا استاذ یا کوئی، تو اس کے لیے احتراماً آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت سارے عوامل اور مظاہر ہیں، محبت اور ادب کے مظاہر جو ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں. یہ سارے ایک ہی اصل کی مختلف فروع ہیں، برانچز ہیں. عضو شرع اس عمل میں کوئی امر مانے، حرمت اور منع کا باعث نہیں ہے. منع کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے، بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں، کہ جب کسی انسان کے لیے وہ عمل کیا جائے جو صرف اللہ کے لیے خاص تھا. ایک اصولی بات ہے، کسی انسان کے لیے وہ عمل کیا جائے جو صرف اللہ کے لیے خاص تھا، وہ پھر شرک ہو جائے گا. اور جو عمل اللہ کے لیے خاص نہیں اور وہ داخل عبادت نہیں، جو کہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، داخل ادب ہے، داخل احترام ہے، اس میں ویریشنز ہیں، لیولز مختلف ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اسلام کی طرف سے اس کی منع نہیں ہوگی. علماء، محدثین اور فقہا ایسے اعمال کے مستحسن یا غیر مستحسن ہونے پر گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ان میں کراہت ہے یا بلا کراہت جواز ہے، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، مگر اسے حرمت، حرام یا شرعی منع کے درجے تک نہیں لے جاتے رہے. مگر اکثریت علماء کی، محدثین کی، اکابر کی، وہ اس حق میں ہے اکثریت کے ایسے اعمال جو داخل عبادت نہیں، وہ جواز میں آتے ہیں، جائز اور اباحت میں، یعنی مباح عمل میں. اس کی پوری آپ شکل یہ سمجھ لیں. مثلا اللہ رب العزت نے اپنا یا کعبہ کا، اپنے گھر کا یا رسول کا، کسی کا یہ حق مقرر نہیں فرمایا کہ جب تم اس طرف جاؤ تو واپسی پر پشت کیے بغیر، یعنی پشت کے بغیر ادھر پشت کر کے نہ ہٹنا. اللہ نے، میں آپ کو ایک علمی اصول سمجھا رہا ہوں، قرآن نے یا حدیث نے یہ کسی کا حق عضو شرع مقرر نہیں فرمایا. مثلا اپنا حق مقرر کیا ہو کہ جب میرے گھر آؤ تو صرف چہرہ کر کے آؤ اور پشت کر کے نہ کرو. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حق مقرر نہیں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو صرف چہرے کے ساتھ آؤ، ادھر پشت نہ کرو. حکم نہیں دیا.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا حق مقرر نہیں فرمایا صراحتاً، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ کسی غیر کے لیے ایسا عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ایسے تمام تر اعمال کے مباحات میں چلے جاتے ہیں جو آپ کی ثوابدید پر ہے، اور ثوابدید ڈسکریشن کا ایک لیول ہے، ڈسکریشن کا، اس لیول کے اندر آپ کی طبیعت اور منشا چاہے آپ کر لیں، مباحات اس کو کہتے ہیں، کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی پشت کر کے جائے اور ساری زندگی پشت کر کے پھرتے رہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہوگی اور خلاف ادب یا خلاف شرع امر نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت اور ادب کا اظہار اس طرح کروں کہ پشت کیے بغیر گزروں، تو اس امر میں بھی کوئی منع یا گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا۔ تو بہت سے عمل ایسے تھے۔ اب ہم چونکہ ہم نے ہر چیز کی اصل تو لینی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی سنت سے، اب اصل تو ہم وہاں سے لیتے ہیں نا، سنت سے۔ بہت سے اعمال ایسے تھے جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بجا لاتے کرتے تھے، اور وہ اعمال تھے جن کے کرنے کا حکم نہ قرآن نے دیا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا۔ تو پھر وہ جب نہ قرآن میں ان کا حکم تھا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، مثلا آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں تو کثرت کے ساتھ آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث اور صحابہ کرام کی سنن ملے گی۔ مثلا وہ ایک ہی واقعہ بیان کر دیتا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور ہر حدیث کی کتاب میں ہے، حدیبیہ کے میدان کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حدیبیہ کی جس بیعت رضوان کا آج جمعہ پہ ذکر کیا تھا، 1400-1500 صحابہ کرام کا اجتماع تھا، تو عروہ بن مسعود کافروں نے اپنا سفیر بنا کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے جا کے رپورٹ کیا کہ میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا کہ صحابہ کرام 1400-1500 کی تعداد میں بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آپ جب لعاب دہن تھوک مبارک نیچے پھینکتے تو صحابہ کرام زمین پر نہ گرنے دیتے، اسے اٹھا کر اپنے چہروں اور سینوں پر مل دیتے۔ ناک مبارک وہ جب نیچے پھینکتے صحابہ کرام نیچے نہ گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں سینوں پر مل لیتے۔ حجامت کرواتے، تو یہ تو ایک دو نہیں، میں نے عرض کیا کہ حدیث کی کتابیں ایسی حدیث سے بھری پڑی کہ حضور علیہ السلام جب حجامت کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام نے گھیرا ڈال لیا، جیسے طواف کرتے ہیں نا کوئی، اسے گھیرا ڈال لیا اور حجامت ہوتی جاتی اور آپ کے منہ مبارک گرتے اور کوئی ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیا، اٹھا کے سنبھال دیتے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ صحابہ کرام میں وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک نصیب ہو، پھر وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کا تو بارہا پڑھا اور سنا ہوگا، اپنی ٹوپی میں منہ مبارک کو سنبھال کے رکھا۔ ازواج مطہرات میں سے بعضوں کے پاس منہ مبارک۔ صحابہ کرام اور تابعین میں کوئی بیمار ہو جاتا، وہ جاتے اور وہ آپ کے منہ مبارک کو نکالتی اور پانی میں ڈبو دیتی، وہ پیتے، شفا یاب ہو جاتی۔ اب میں نے چند ایک نمونے صرف عرض کر دیے، اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں، یعنی جن جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ممبر پر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف اور حدیث میں آئے، وہ ان جگہوں پر جاتے اور ہاتھ لگا لگا کے مس کرتے ان کو۔ جن جن جگہوں پر حضور علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہوتی مکہ سے مدینہ کے سفر میں، وہ جگہیں تلاش کر 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 کے وہاں جا کے نمازیں پڑھتے۔ اب یہ وہ سارے وہ احکام ہیں جن کا صراحتاً نہ قرآن نے حکم دیا ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے ادب کے تقاضوں میں یہ ہے کہ یوں کیا کرو، مگر یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کرتے رہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ تو آپ کی خاموشی اس عمل کو دیکھ کر گویا یہ سنت بن گئی، اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ سامنے عمل ہوا، آپ نے دیکھا، خاموش ہوئے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کو سنت قرار دے دیا۔ تو اس اصل سے آگے بنیاد ملتی ہے کہ اس میں یہ ایک سطح ہو گئی نا، ایک لیول ہو گیا کہ یہ ادب کے وہ تقاضے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے انہوں نے پورے کیے۔ اب اس سطح کا ادب تو غیر نبی کے لیے کوئی نہیں کر سکتا، لیول آ گیا نا۔ اب آپ نیچے اترتے چلے جائیں گے تو اپنے منشا کے مطابق کہ جس میں وہ برابری تو نہ دکھائی دے کہ یہ رسول اور نبی جیسا ادب ہو رہا ہے، اس سے کمتر ہے، تو ایسا ادب آپ اپنے شیخ کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے استاذ کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا والدین کے لیے کہ جس نے محبت بھری ایک نگاہ اپنے والدین کو دیکھی، اللہ نے اسے مبرور حج کا ثواب عطا کر دیا۔
ایک محبت بری نگاہ، ایک چہرہ دیکھنے سے نفلی مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے ادب کا یا اس محبت اور چاہت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اب ان چیزوں کے پیش نظر کوئی اگر اپنی محبت اور ادب کے احترام میں ایسے امور بجا لائے جو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، جو شریعت میں منع نہ ہو اور اللہ کے رسول کے لیے جو آداب مقرر ہیں ان میں شرک نہ ہو یا خلاف ورزی نہ ہو، یہ مباحات میں ہے، کوئی کر لے اس میں بھی حرج نہیں، کوئی نہ کرے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ میں اس لیے اس سوال کے جواب میں تفصیل میں چلا گیا ہوں کہ اس کی اصل صورت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ علمی اعتبار سے مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں یہ عمل کیا کہتے ہیں یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں، یہ کیا یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں۔ تو میں نے اس پر روشنی ڈال دی کہ اس کی تعین کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔